سر جیمسن نے جس طرح انٹیلیجنس بیورو میں قتل و غارت کرائی ہے، اب پاکیشا کا وقار داؤ پر لگ چکا ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ اب تمہاری تسلی ہوئی ہے یا ابھی بھی تم میرے بیٹے کو گرفتار کرو گے جس نے پتہ نہیں تمہاری خاطر کیا 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 ہے؟ میری سمجھ میں تو اس کی کوئی بات نہیں آئی۔ بہرحال اتنا مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا غلط کام نہیں کر سکتا، اماں بی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے وضاحت کر دی ہے اور یہ بے گناہ ہے، اور ویسے بھی میرا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کا روپ اس نے نہیں دھارا۔ یہ سیکرٹ سروس کا کام ہے اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کے کاموں میں مداخلت کروں، سر عبدالرحمن نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس صرف یہی اختیار ہے کہ تم اپنے بیٹے کو گرفتار کر لو، اور کیا ہے تمہارے اختیار میں؟ چلو عمران، اماں بی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی ڈیڈی کو مزید حالات بتانے ہیں اماں بی، آپ چلیں، میں آ جاتا ہوں، واپسی پر آپ سے مل کر جاؤں گا، اور سلیمان تم بھی جاؤ، عمران نے کہا۔ تو سلیمان نے سر عبدالرحمن اور سر سلطان کو سلام کیا اور اماں بی کی پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈیڈی کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میری تو ٹانگیں کھڑے کھڑے تھک گئی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ، سر عبدالرحمن نے کہا۔ اب معاملات صاف ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے اجازت، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے عمران اور سر عبدالرحمن بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو، کھانا کھا کر جانا، سر عبدالرحمن نے کہا۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، دفتر کا بہت ضروری کام پڑا ہوا ہے، سر سلطان نے کہا۔ آؤ میں تمہیں پورچ تک چھوڑ آؤں، سر عبدالرحمن نے کہا۔ ارے نہیں، تم عمران سے باتیں کرو، میں چلا جاؤں گا، ابھی میں نے بھابھی کو بھی سلام کرنا ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، میں نے پہلے بھی تمہیں کئی بار کہا ہے کہ عمران کی صلاحیتوں سے تم واقف نہیں ہو، جبکہ اس کا چیف اس کی صلاحیتوں سے واقف ہے۔ وہ اس کی اتنی تعریفیں کرتا ہے کہ مجھے بعض اوقات رشک آتا ہے کہ کاش عمران میرا حقیقی بیٹا ہوتا، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی نے تو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، اس میں اگر صلاحیتیں ہوتی تو یہ اس طرح سڑکوں پر جوتیاں چٹکاتا پھرتا کسی اعلیٰ عہدے پر نہ فائز ہوتا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، آؤ، اور عمران تم ابھی بیٹھو، میں آ رہا ہوں، سر عبدالرحمن نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور سر سلطان عمران کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ اب وہ سر عبدالرحمن کو کیا بتاتے کہ عمران کس عہدے پر فائز ہے، جبکہ عمران سر جھکائے بڑی معصوم صورت بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ سر عبدالرحمن سر سلطان کے ساتھ کمرے سے باہر چلے گئے تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور سر پر رکھی ہوئی ٹوپی اتار کر اس نے میز پر رکھے اور اطمینان سے پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی۔ بلیک زیرو، میں عمران بول رہا ہوں، ڈیڈی کی کوٹھی سے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی جلدی اب تک ہونے والی تمام باتیں بھی اسے بتا دیں۔ لیکن عمران صاحب، اگر آپ نے دونوں مجسمے اسے اس طرح واپس بھجوانے تھے تو پھر اسے حاصل ہی کیوں کیے تھے؟ بلیک زیرو نے حیرانی سے کہا۔ وہ اصلی مجسمے نہیں ہیں، ان کی ایسی نقل ہے کہ پرنسس بھی اسے نہ پہچان سکے گی۔ اصلی مجسمے تو اب بھی میرے پاس ہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس طرح تو اس کا مقصد حل ہو جائے گا، وہ نقلی مجسموں سے وہ خزانہ تو بہرحال حاصل کر لے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ اس نقلی میں یہی تو کاریگری کی گئی ہے کہ وہ تحریر جو اصلی مجسموں پر ہے وہ بھی نقلوں میں بدل دی گئی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اب میں سمجھا کہ آپ نے اس انداز میں اسے دونوں اصلی مجسمے کیوں حاصل کیے تھے۔ لیکن عمران صاحب، پرنسس نے بڑے نواب صاحب اور ان کے ملازمین کا جو قتل عام کرایا ہے، کیا اسے اس کی کوئی سزا نہ ملے گی؟ کیا وہ صرف اس لیے بچ جائے گی کہ وہ پرنسس ہے؟ آپ نے اس انداز میں اسے دونوں اصلی مجسمے کیوں حاصل کیے تھے؟ لیکن عمران صاحب، پرنسس نے بڑے نواب صاحب اور ان کے ملازمین کا جو قتل عام کرایا ہے، کیا اسے اس کی کوئی سزا نہ ملے گی؟ کیا وہ صرف اس لیے بچ جائے گی کہ وہ پرنسس ہے؟ اگر یہ کام کسی عام عورت کا ہوتا تو کیا آپ اسے بھی چھوڑ دیتے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پرنسس کو واپس پاکیشا بلوانا اور اس کے ساتھ یہ سارا ڈرامہ کرنا کیا مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا؟ جب تک سر جیمسن اس معاملے میں براہ راست ملوث نہیں ہوا تھا تب تک میرے ذہن کے مطابق پاکیشیا کے مجموعی مفاد کو دیکھنا ضروری تھا، لیکن جس انداز میں سر جیمسن نے پاکیشیا میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے انٹیلیجنس بیورو میں قتل و غارت کرا کر پرنسس کے خلاف ثبوت ختم کرنے کی کارروائی کی ہے، یہ پاکیشیا کے وقار اور اس کی آزادی پر حملہ ہے۔ کیا پاکیشیا پولینڈ کا ماتحت یا باج گزار ملک ہے کہ پولینڈ میں بیٹھا ہوا ایک سیکرٹری وزارت خارجہ جب چاہے پاکیشیا میں قتل و غارت کرا دے؟ نہیں، بلیک زیرو، اب جب کہ معاملہ پاکیشیا کے وقار اور آزادی کا سامنا آ گیا تو اب پاکیشیا پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب پرنسس اور سر جیمسن دونوں کو اس قتل و غارت کا بھرپور حساب دینا پڑے گا۔ سر سلطان نے بھی یہی بات کی ہے کہ جب تک سر جیمسن اس معاملے میں براہ راست ملوث نہیں ہوئے تھے تب تک معاملہ دوسرا تھا، لیکن اب یہ معاملہ دوسرا ہے۔ اب انہوں نے بھی واضح الفاظ میں پرنسس کی گرفتاری کے بارے میں ڈیڈی سے بات کر لی ہے
اور ہاں سنو، میں نے ڈیڈی کو بتایا ہے کہ سر جیمسن اور پرنسس کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو کا ٹیپ میں نے چیف کو بھیج دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیڈی پرنسس کو گرفتار کرنے کے لیے اس ٹیپ کو منگوائیں گے، اس لیے وہ مجھ سے تمہیں فون کروائیں گے۔ تم خیال رکھنا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سر عبد الرحمن اندر داخل ہوئے تو عمران احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سر عبد الرحمن نے کہا اور میز کے پیچھے اپنی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ تم نے اگر ایکس 2 کا کوئی کام کرنا ہی تھا تو کیا تم سیدھی طرح کام نہیں کر سکتے تھے؟ یہ پرنس کا چاند اور اس کے احمق سیکرٹری کا ڈرامہ کھیلنا ضروری تھا؟ سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اصل بات تو ڈیڈی وہی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ سلیمان اپنے رشتہ دار کی بے عزتی پر سخت رنجیدہ تھا۔ جب اس نے آپ کو شکایت کی تھی تو آپ اگر بڑے نواب صاحب کو فون کر کے شکایت کر دیتے تو سلیمان کی تسلی ہو جاتی، لیکن آپ نے بھی اسے ٹال دیا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے اسے پرنس کا چاند بنایا اور خود اس کا سیکرٹری بن کر بڑے نواب صاحب کے ہاں پہنچا تاکہ سلیمان کی عزت نفس بحال ہو سکے۔ اس کے بعد کے واقعات تو بس پیش ہی آتے چلے گئے، اور اب چونکہ پرنسس انتہائی معزز اور انا پرست خاتون ہے، اس لیے مجبوراً پرنس کا چاند کا رول دوبارہ سامنے لانا پڑا، کیونکہ اس سے کم پر تو وہ بات کرنے پر ہی رضامند نہیں ہوتی تھی۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پرنسس کو میں پہلے بھی گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن جب ثبوت ختم ہو گئے یا کرا دیے گئے تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اب جب کہ تم نے بتایا ہے کہ سر جیمسن نے دانستہ اسے فرار کرایا اور میرے ہیڈ کوارٹر میں قتل و غارت کرائی ہے، تو اب میں پرنسس کو واقعی گرفتار کرانا چاہتا ہوں، لیکن صرف مجسمے کی برآمدگی اس کا ٹھوس ثبوت نہیں بن سکتی۔ ہمیں عدالتوں میں انتہائی ٹھوس ثبوت دینے پڑتے ہیں، ورنہ ملزم بری ہو جاتے ہیں اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اب اگر پرنسس کو گرفتار کر لیا جائے تو ظاہر ہے کہ نہ صرف پولینڈ بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس مقدمے پر لگ جائیں گی۔ اس پوزیشن میں اگر ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہوئے تو ہم پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑ جائے۔ سر عبد الرحمن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا وہ ٹیپ ٹھوس ثبوت بن جائے گا؟ عمران نے کہا۔ گو وہ بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے بات تو سامنے آ جائے گی کہ سر جیمسن نے وہ ثبوت ضائع کرنے کی کوشش کی ہے جس سے پرنسس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، اور یہ بات پریس میں آنے کے بعد پولینڈ کی پوزیشن دفاعی ہو جائے گی، سر عبد الرحمن نے کہا۔ اور اگر پرنسس خود اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس کے کہنے پر بڑے نواب صاحب اور اس کے ملازمین ہلاک ہوئے ہیں تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمن بے اختیار چونک پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا پرنسس بھی تمہاری طرح احمق ہے کہ اپنے گلے میں خود پھانسی کا پھندا ڈال دے گی؟ سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، عمران نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اس کے ساتھ پھر کوئی ڈرامہ کرو، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈرامہ یہی کچھ ہوگا کہ پرنس قاجان ایک بار پھر اپنے سیکرٹری سمیت اس سے ملے گا، اور پھر وہ اپنی آزادانہ رضامندی سے اس بات کا اعتراف کرے گی کہ واقعی اس نے ڈیوڈ کو کہا تھا کہ بڑے نواب صاحب اور اس کے ملازمین کو ہلاک کر کے مجسمہ حاصل کر لیا جائے۔ آپ اگر چاہیں تو بے شک خود وہاں موجود رہیں، اور چاہیں تو پولینڈ کے سفیر کو بھی ساتھ لے چلیں اور ساتھ بٹھا لیں، عمران نے کہا۔ لیکن کیا وہ احمق ہے جو اس طرح سب کے سامنے اعتراف کرے گی؟ سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ سب کے سامنے اعتراف کرے گی، اور وہ احمق بھی نہیں، انتہائی شفاق اور شاطر عورت ہے، اور کرے گی بھی اپنی آزادانہ رضامندی سے۔ اس پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، عمران نے کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں خود ہی اس معاملے سے نپٹ لوں گا، تم سے تو بات کرنا ہی وقت ضائع کرنا ہے، سر عبد الرحمن نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے آپ کے آفس میں لے آؤں گا اور وہیں آ کر وہ سب کچھ خود تسلیم کرے گی۔ خدا حافظ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی ہوئی ٹوپی اٹھائی اور اسے سر پر رکھا، اور سر عبد الرحمن کو سلام کر کے وہ واپس مڑا۔ سنو، کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ سر عبد الرحمن نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جو چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، شکریہ۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور رابرٹ تیزی سے اندر داخل ہوا تو کمرے میں موجود پرنسس کے چہرے پر یکلخت بل سے پڑ گئے۔ یہ کیا انداز ہے آنے کا؟ پرنسس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ پرنسس، دونوں مجسمے سیف میں موجود ہیں، دونوں مجسمے، رابرٹ نے پرنسس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو پرنسس بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دونوں مجسمے تو جعلی سر عبد الرحمن لے گیا تھا، وہ یہاں کیسے آ گئے؟ پرنسس نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔
آئیے آپ خود دیکھ لیجئے۔ میں نے سیف میں موجود اپنا سامان نکالنے کے لیے سیف کھولا تو دونوں پیکٹ موجود تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیرت سے بت بن گیا، پھر میں واپس بھاگا، اسی لیے تو میں اس انداز میں اندر داخل ہوا ہوں۔ رابرٹ نے کہا، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے ممکن ہے، پرنسس نے کہا اور تیزی سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں دیوار میں سیف موجود تھا۔ سیف کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور پھر پرنسس جیسے ہی سیف کے قریب پہنچی وہ بھی اختیار ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ واقعی دونوں مجسموں کے پیکٹ سیف میں موجود تھے۔ چند لمحوں بعد پرنسس ان پر جھپٹ پڑی۔ اس نے ایک ڈبہ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس ڈبے کے اندر سملتلا کا مجسمہ تھا۔ پرنسس نے اسے اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو اصلی ہے، بالکل اصلی، پرنسس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے خود اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ دوسرا دیکھو، رابرٹ نے مسرت میں سر ہلاتے ہوئے سملتلا کا مجسمہ رابرٹ کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا پیکٹ اٹھایا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر بھرناتھا دیوی کا مجسمہ موجود تھا۔ اس نے بھرناتھا دیوی کے مجسمے کو بھی خوب الٹ پلٹ کر دیکھا، اچھی طرح چیک کیا۔ حیرت ہے، یہ تو واقعی کسی پراسرار کہانی کا باب لگ رہا ہے۔ یہ دونوں اصلی مجسمے خود بخود کیسے سیف کے اندر پہنچ گئے؟ یہ دونوں ہی اصلی ہیں، 100% اصلی، پرنسس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ میرا خیال ہے پرنسس کہ آپ نے اس پرنس اور اس کے سیکرٹری کی شکایت کی ہے تو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ کام کر دیا کہ ان کے آدمی خفیہ طور پر کوٹھی میں داخل ہو کر یہ مجسمے رکھ گئے ہیں تاکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ رابرٹ نے کہا، ہاں یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن اگر اس طرح لوگ اندر آ کر اس کمرے تک پہنچ سکتے ہیں اور سیف کھول کر اس میں مجسمے رکھ کر واپس جا سکتے ہیں کہ یہاں کسی کو علم تک نہ ہو سکے، تو پھر یہ سارا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ اس انداز میں تو ہمیں گولی بھی مار سکتے ہیں، پرنسس نے کہا۔ ایسا وہ کیسے کر سکتے ہیں پرنسس؟ آپ کوئی عام خاتون تو نہیں ہے، پولینڈ کی پرنسس ہیں، رابرٹ نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، پھر بھی ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، بلکہ اب ہمیں یہاں پاکیشیا سے واپس چلے جانا چاہیے، پرنسس نے کہا، اور دونوں مجسمے سیف میں رکھ کر اس نے سیف کو خود بند کر دیا۔ اب دونوں مجسمے آپ کے پاس ہیں، آپ انہیں دوبارہ احمد ثالث کو دے دیں تاکہ وہ انہیں پڑھ کر ہمیں اس خزانے کی تفصیل بتا دے اور ہم فوری طور پر اس خزانے کو حاصل کرنے کے انتظامات کر سکیں، اور رابرٹ نے کہا، تمہاری بات درست ہے، آؤ، پرنسس نے کہا اور واپس اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پرنسس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنسس نے کہا۔ پرنس کاچان کا سیکرٹری ڈمڈم آپ سے فوری بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، پرنسس نے کہا۔ ہیلو، ڈمڈم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈمڈم کی مخصوص چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، پرنسس بول رہی ہوں، کیا کہنا چاہتی ہو اب تم؟ پرنسس نے باوقار اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے اپنے کمرے کا خصوصی سیف تو اب تک کھول کر چیک کر لیا ہوگا پرنسس، ڈمڈم نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ پرنسس نے جان بوجھ کر کہا۔ تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کی دونوں امانتیں سیف میں پہنچ چکی ہیں، میرا مطلب ہے سملتلا اور بھرناتھا دیوی کا مجسمہ، ڈمڈم نے اسی طرح چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تم نے رکھوائے ہیں؟ اس بار پرنسس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے نہیں، بلکہ پرنس کاچان کے حکم پر رکھوائے گئے ہیں۔ آپ کو میں نے سر عبد الرحمن اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کے فرضی ہونے کی وجہ بھی بتائی تو آپ نے شاید پاکیشیا کے اعلیٰ حکام کو شکایت کر دی۔ اعلیٰ حکام نے جب پرنس کاچان سے بات کی تو پرنس کاچان نے ظاہر ہے اس کی تردید کر دینی تھی، کیونکہ پرنس کاچان کو پاکیشیا کے قانون کا علم ہے، چنانچہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ کارروائی کرائی ہے۔ بہرحال آپ کو اس شکایت کا فائدہ پہنچا اور دونوں مجسمے آپ کے پاس واپس پہنچ گئے ہیں، سیکرٹری ڈمڈم نے کہا۔ لیکن تم نے فون کیوں کیا ہے؟ کیا صرف یہی بتانے کے لیے کہ مجسمے واپس رکھوا دیے گئے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ پرنسس نے کہا۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو مجسموں کا علم ہوا یا نہیں، ورنہ میں بتا دیتا، ڈمڈم نے جواب دیا۔ ہمیں علم ہو چکا ہے اور اس بات کا بھی علم ہو چکا ہے کہ تم علی عمران ہو اور پرنس کاچان تمہارا باورچی ہے، تم دونوں بیروپی ہو، پرنسس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کو وہی کچھ بتایا گیا ہے جو کنگ آف کاچان چاہتے ہیں۔ میرا نام واقعی علی عمران ہے اور پرنس کاچان کا نام محمد یاسین ہے، لیکن باورچی والا کردار صرف دکھاوے کا ہے، جبکہ کاچان کے بارے میں صرف پاکیشیا کے صدر جانتے ہیں، اور بس کیونکہ کنگ آف کاچان کا خصوصی حکم ہے کہ ریاست کاچان کو خفیہ رکھا جائے، وہ بین الاقوامی مسائل میں اپنی ریاست کو نہیں الجھانا چاہتے، ڈمڈم نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ بہرحال میری طرف سے پرنس کاچان کا شکریہ ادا کر دینا کہ چلو کسی بھی طرح صحیح انہوں نے یہ دونوں مجسمے مجھے واپس تو بھجوا دیے، پرنسس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی
اس نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبایا اور پھر اسے ٹیپ کرنے لگی۔ یس پرنسس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ سر احمد ثالث سے بات کراؤ، پرنسس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو پرنسس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس پرنسس نے کہا۔ پرنسس، سر احمد ثالث لائن پر موجود ہیں، سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہیلو پرنسس وائنا آف پولینڈ۔ سر احمد ثالث، میں پرنسس آف وائنا بول رہی ہوں، پرنسس نے کہا۔ یس پرنسس، فرمائیے کیا حکم ہے، سر احمد ثالث نے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ سمرتا اور بھرناتھا دیوی دونوں مجسمے اس وقت میرے پاس ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان دونوں مجسموں پر موجود تحریر پڑھ کر ہمیں جلد از جلد دیں، کیونکہ میں یہاں سے فوری طور پر واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ کتنا وقت لگائیں گے؟ معاوضے کی فکر مت کریں، میں پہلے سے طے شدہ معاوضے سے 2 گنا معاوضہ دوں گی، پرنسس نے کہا۔ پرنسس، معاوضے کی بات نہیں ہے، یہ علمی کام ہے، اگر بہت ہی جلدی کی جائے تب بھی 1 ہفتہ تو بہرحال لگ جائے گا، کیونکہ جو تحریر مجسموں پر موجود ہے وہ ابھی تک پڑھی نہیں جا سکی۔ میں نے بھرناتھا دیوی کے مجسمے پر موجود تحریر کے سلسلے میں خاصا کام کر لیا ہے اور ایسے اشارات مرتب کر لیے ہیں جن کی مدد سے اس تحریر کو بہرحال پڑھ لیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود 1 ہفتہ تو لگ جائے گا۔ اب اگر پاک ایشیا سے واپس جانا چاہتی ہیں تو مجسمے مجھے دے کر تشریف لے جائیں، جب اسے پڑھ لیا جائے گا تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، سر احمد ثالث نے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی جلدی نہیں، 1 ہفتہ تو بہرحال انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن سر احمد ثالث اصل بات یہ ہے کہ ان مجسموں کو چرانے کے لیے ایک بین الاقوامی گروہ کام کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے انہیں چرا لیں۔ پھر پرنسس نے کہا، آپ کسی کو بتائیں نہ کہ آپ نے یہ مجسمے مجھے پڑھنے کے لیے دیے ہیں، میرا تو کسی سے کوئی رابطہ ہی نہیں، میں تو گمنام سا آدمی ہوں، کیونکہ میں گمنام رہنا ہی پسند کرتا ہوں، سر احمد ثالث نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے 2 مسلح افراد آپ کی رہائش گاہ پر حفاظت کے لیے بھجوا دوں، پرنسس نے کہا۔ اگر آپ کی تسلی اس طرح ہوتی ہے تو آپ بے شک بھجوا دیں، لیکن انہیں کہہ دیں کہ وہ میرے کام میں کسی طرح بھی مداخلت نہیں کریں گے، سر احمد ثالث نے جواب دیا۔ ایسا ہی ہوگا، میرا آدمی رابرٹ دونوں مجسمے اور 2 مسلح آدمیوں کے ساتھ آپ کے پاس تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے گا، گڈ بائے، پرنسس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم 2 مسلح آدمیوں کو ساتھ لو اور مجسمے لے کر سر احمد ثالث کو دے آؤ اور انہیں کہہ دینا کہ وہ ہوشیار رہیں، اس کے علاوہ یہاں موجود مسلح افراد کو بھی الرٹ کر دو، آئندہ آدمی تو آدمی کسی چڑیا کو بھی اندر نہیں آنا چاہیے، پرنسس نے رابرٹ سے کہا۔ ایسے ہی ہوگا، بے فکر رہیں، رابرٹ نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رابرٹ کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ کیا ہوا، دے آئے ہو، پرنسس نے کہا۔ ہاں، اور آدمی بھی وہاں پہنچا آیا ہوں، رابرٹ نے جواب دیا اور پرنسس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب 1 ہفتہ ہم نے یہاں رہنا ہے تو اس کے لیے مصروفیت کا کوئی اچھا سا پروگرام بناؤ، پرنسس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کون سا مسئلہ ہے، آپ تو چونکہ ذہنی طور پر الجھ گئی تھیں اس لیے میں بھی خاموش رہا، میں جلدی معلومات کر کے کوئی نہ کوئی پروگرام بناتا ہوں، رابرٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر ان دونوں کے درمیان یہ بات شروع ہو گئی کہ کس قسم کا پروگرام بنانا چاہیے۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پرنسس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنسس نے توحکمانہ لہجے میں کہا۔ پرنسس، سر احمد ثالث کی کال ہے، وہ آپ سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں، سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی تھی۔ سر احمد ثالث، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، بات کراؤ، پرنسس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ رابرٹ بھی چونک پڑا تھا۔ ہیلو، احمد ثالث بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد سر احمد ثالث کی آواز سنائی دی۔ یس، پرنسس بول رہی ہوں، پرنسس نے کہا۔ پرنسس، آپ نے جو مجسمے بھیجے ہیں وہ تو نقلی ہیں، دوسری طرف سے احمد ثالث کی آواز سنائی دی تو پرنسس بے اختیار اچھل پڑی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے خود مجسموں کو اچھی طرح چیک کیا ہے، یہ تو اصلی ہیں، پرنسس نے انتہا غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی انہیں چیک کیا تھا، بظاہر وہ ہر لحاظ سے اصلی ہیں، پرنسس، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے بھرناتھا دیوی کے مجسمے پر موجود تحریر پر خاصا کام کر رکھا تھا، چنانچہ میں نے اس کام کو اٹھایا اور آگے کام شروع کرنے کی کوشش کی، تب پتہ چلا کہ اس مجسمے پر تو تحریر بدلی ہوئی ہے۔ میں بے حد حیران ہوا، پھر میں نے وہ فوٹوگراف نکالے جو میں نے بھرناتھا دیوی کے مجسمے کی تحریر کے لیے تھے اور انہیں انلارج کیا تاکہ اسے پڑھا جا سکے، تب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مجسمہ نقلی ہے، دونوں تحریروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، سر احمد ثالث نے جواب دیا۔ اوہ، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ یہ تو ہر لحاظ سے اصلی نظر آتے ہیں، نقلی مجسموں کی جو خاص نشانیاں ہوتی ہیں وہ تو ان میں نہیں ہیں، پرنسس نے کہا۔
آپ کی بات درست ہے، میں نے بھی اسی بات کو چیک کیا ہے اور پھر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ مجسمے پی او بی کے بنے ہوئے ہیں اور پی او بی مٹیریل سے بالکل اصلی جیسے مجسمے بنانے کا ماہر پاک ایشیا میں ایک آدمی عبدالرشید ہے۔ اسے اس سلسلے میں خصوصی مہارت حاصل ہے، چنانچہ میں نے آپ سے پہلے اسے فون کیا۔ وہ میرا احترام کرتا ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں مجسمے واقعی اس نے تیار کیے ہیں اور ان پر موجود تحریر کو بھی اس نے تبدیل کیا ہے اور یہ تحریر اسے لکھ کر بھجوائی گئی تھی اور یہ کام اس نے کسی پرنس آف قاچان کے کہنے پر کیا ہے۔ اس کا معاوضہ پرنس آف قاچان نے اسے 10 گنا دیا ہے۔ سر احمد ثالث نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ویری بیڈ۔ بہرحال آپ دونوں مجسموں کو اپنے پاس رکھیں، میں اس پرنس قاچان سے بات کرتی ہوں، پرنسس نے کہا اور ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ یہ پرنس قاچان، یہ آخر ہے کیا چیز؟ اس نے کیا چکر چلایا ہے؟ میں اسے گولی مار دوں گی، پرنسس نے ریسیور کیڈل پر پٹکتے ہی انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ پرنس قاچان تو انتہائی شاطر آدمی ہے، پرنسس۔ اگر سر احمد ثالث نے برناتھا دیوی پر کام نہ کیا ہوا ہوتا تو یہ بات کبھی بھی ہماری سمجھ میں نہ آ سکتی تھی کہ یہ مجسمے اصلی ہیں، مطلب نقلی ہیں، اور پھر ان پر موجود تحریر نہ پڑھی جا سکتی تھی، اور اگر پڑھی جا سکتی تو پھر ظاہر ہے وہ غلط ہوتی، اس طرح خزانہ نہیں مل سکتا تھا، رابرٹ نے کہا۔ اوہ، وہ اب میں سمجھ گئی، یہ پرنس قاچان دراصل خود یہ خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا۔ لیکن اب کیا کریں؟ پرنسس نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ آپ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان سے بات کریں، پہلے بھی آپ نے ان سے بات کی تھی، تبھی یہ ساری کارروائی کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے صدر سے بات کی ہوگی اور صدر نے پرنس قاچان کو حکم دیا ہوگا کہ وہ دونوں مجسمے ہمیں پہنچائے جائیں، تب اس نے یہ نقلی مجسمے بھجوا دیے۔ اب صدر سے تو براہ راست بات نہیں ہو سکتی، آپ سر عبدالرحمان سے بات کر لیں، رابرٹ نے کہا، اور پرنسس نے اسپات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر اس نے رابرٹ سے کہا کہ اسے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان کی بجائے پرنس قاچان سے خود بات کرنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد اس نے فون اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پرنس قاچان کا سیکرٹری ڈمڈم حاضر ہے۔ دوسری طرف سے پرنس قاچان کے سیکرٹری ڈمڈم نے جواب دیا، یہ تم لوگوں نے کیا کھیل رچایا ہوا ہے میرے ساتھ؟ وہ دونوں مجسمے برناتھا دیوی اور دوسرا مجسمہ جو ہے سملتلا کا، یہ دونوں میری ملکیت ہیں، پرنسس نے کہا۔ کون سا ڈرامہ رچایا ہوا ہے ہم نے آپ کے ساتھ؟ سملتلا کا مجسمہ آپ کی ملکیت میں کیسے آ گیا پرنسس؟ یہ تو وہ مجسمہ ہے جو اپنے ڈیوک کے ذریعے بڑے نواب صاحب اور ان کے ملازمین کو ہلاک کر کے حاصل کیا تھا۔ رہا دوسرا برناتھا دیوی کا مجسمہ، تو یہ مجسمہ بھی آپ نے پاک ایشیا کے ایک نوادرات کے ڈیلر سے اس کی مرضی کے بغیر انتہائی کم پیسوں میں خرید لیا اور اسے دھکے دے کر نکلوا دیا، اور اس نے جب ہوٹل پلازا میں آپ کو دیکھ کر اس پر احتجاج کیا تو آپ کے ساتھی رابرٹ نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا، ڈمڈم نے کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، الزام ہے، میں کسی ڈیوک وغیرہ کو نہیں جانتی، میں نے تو یہ مجسمہ پرنس قاچان سے خریدا ہے، اس کی رسید میرے پاس موجود ہے، اور دوسرا مجسمہ میں نے باقاعدہ خریدا ہے، اس کی رسید بھی میرے پاس موجود ہے، پرنسس نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ رسیدیں اور ثبوت لے کر عدالت میں چلی جائیں، پھر دیکھیں انصاف کیسے ہوتا ہے، ڈمڈم نے جواب دیا۔ رسید میرے پاس موجود ہے اور دوسرا مجسمہ میں نے باقاعدہ خریدا ہے، اس کی رسید بھی میرے پاس موجود ہے، پرنسس نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ رسیدیں اور ثبوت لے کر عدالت میں چلی جائیں، پھر دیکھیں انصاف کیسے ہوتا ہے، ڈمڈم نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ سیکرٹری اور یہ پرنس قاچان دونوں بے ایمان ہیں، اب میں کیا کروں؟ اب وہ مجسمے کیسے حاصل کیے جائیں؟ پرنسس نے ریسیور کریڈل پر پٹکتے ہوئے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ پولینڈ سے اپنا گروپ کال کریں اور اس پرنس قاچان اور اس کے سیکرٹری سے نہ صرف یہ دونوں مجسمے حاصل کریں بلکہ انہیں گولیوں سے اڑا دیں، ان کی یہی سزا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ نہیں، اس میں بہت دیر لگ جائے گی اور اس دوران یہ پرنس اور اس کا سیکرٹری دونوں غائب ہو جائیں گے، ان کا تو فوری طور پر کوئی علاج ہونا چاہیے، فوری طور پر، پرنسس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پھر ایک ہی صورت ہے پرنسس کہ جس طرح یہ آپ کو چکر دے رہے ہیں اسی طرح آپ بھی انہیں چکر دے کر ان سے مجسمے حاصل کر لیں، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹتا ہے نا، رابرٹ نے جواب دیا۔ تو پرنسس بے اختیار اچھل پڑی۔ مگر کیسے؟ کیا کروں میں؟ بتاؤ میں کیا کروں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، پرنسس نے کہا۔ اس پرنس اور اس کے سیکرٹری کو آپ اچھی طرح بے وقوف بنائیں، یہ خود ہی دونوں مجسمے آپ کو دینے پر تیار ہو جائیں، اس کے بعد چاہے آپ انہیں گولی مار دیں یا چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہوگی، ورنہ یہ لوگ سیدھے ہاتھوں تو قابو نہیں آئیں گے، رابرٹ نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے رابرٹ، ویری گڈ، واقعی مجھے انہیں چکر دینا چاہیے، پرنسس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور کیڈل کو ٹیپ کیا۔
یس پرنسس، دوسری طرف سے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پرنس کاچان یا اس کے سیکرٹری سے بات کراؤ فوراً، پرنسس نے تو حکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں اب ان سے دوستی کرتی ہوں اور اب دیکھتی ہوں کہ یہ کس طرح میرے ہاتھوں احمق نہیں بنتے، پرنسس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی تو پرنسس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس پرنسس نے کہا۔ سیکرٹری ڈم ڈم لائن پر ہے پرنسس، دوسری طرف سے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو پرنسس نے کہا۔ پرنس آف کاچان کا سیکرٹری ڈم ڈم حاضر ہے پرنسس، حکم فرمائیے، سیکرٹری ڈم ڈم نے اپنے مخصوص چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیکرٹری ڈم ڈم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پرنس آف کاچان سے دوستی کر لیں؟ پرنسس نے بڑے نرم اور شیریں لہجے میں کہا۔ پرنس آف کاچان تو پہلے ہی آپ کے دوست ہیں پرنسس، ویسے بھی پرنس اور پرنسس کے درمیان تو اصلی دوستی ہوتی ہے۔ میں نے تو بچپن میں جتنی بھی کہانیاں پڑھی تھیں ان میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ پرنسس کو کوئی خوفناک دیو یا کوئی ظالم جادوگر اٹھا کر لے جاتا تھا اور پرنس جا کر اس خوفناک دیو یا ظالم جادوگر کا خاتمہ کر دیتا تھا، اور پھر وہ پرنس اور پرنسس کی دوستی ہو جاتی تھی اور پھر یہ دوستی پختہ کر دی جاتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ہر کہانی کا انجام پرنس اور پرنسس کے درمیان شادی پر ہی ختم ہوتا تھا۔ بہرحال شادی ہو یا نہ ہو، پرنس اور پرنسس کی دوستی تو بہرحال ہوتی ہی تھی، اس لیے پرنس کاچان تو آپ کے فطری اور ازلی دوست ہیں، سیکرٹری ڈم ڈم نے جواب دیا تو پرنسس بے اختیار ہنس پڑی۔ دوستی ہونے کے بعد شادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تم پرنس کے سیکرٹری ہو، اس لیے اتنی بات تو تمہیں بھی معلوم ہوگی کہ کہانیوں میں بھی پرنس اور پرنسس اپنے طور پر شادی نہیں کر سکتے، انہیں بھی اپنے ملک کے شاہی خاندان اور عوام کو اس شادی میں شامل کرنا پڑتا تھا۔ یہی بات یہاں بھی ہے، پرنسس نے رابرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو رابرٹ نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اس کے نقطہ نظر سے پرنسس درست طور پر ان لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ پرنسس کے دل میں پرنس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بہرحال یہی بات پرنس کے لیے انتہائی مسرت کا باعث بن جائے، سیکرٹری نے کہا۔ تمہارے لیے کیوں؟ پرنسس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جب پرنس کو یہ خوشخبری سناؤں گا تو وہ یقیناً اتنی بڑی خوشی پر مجھ سے شاہانہ انداز میں کہے گا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور میں ان سے سمدتلا اور بھناتا دیوی کے اصلی مجسمے مانگ لوں گا، اور آپ کو تو علم ہے کہ ان کی مدد سے برما سے کتنا بڑا خزانہ مل سکتا ہے، سیکرٹری کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لیکن یہ دونوں مجسمے تو ہم پرنس سے دوستی کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، پرنسس نے کہا۔ آپ لے لیں، لیکن وعدہ کریں کہ سارا نہیں تو آدھا خزانہ مجھے انعام میں ضرور دے دیں گی، سیکرٹری نے کہا۔ کیا پرنس ہمیں یہ دونوں مجسمے دے دے گا؟ پرنسس نے کہا۔ پرنس آف کاچان بڑے سخی آدمی ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، بس انہیں ان دنوں یہی افسوس ہے کہ آپ نے ان کی شکایت اعلیٰ حکام سے کی تھی اور پھر بغیر دعوت کھلائے آپ نے انہیں اپنی رہائش گاہ سے بھیج کر ان کی توہین بھی کر دی تھی، سیکرٹری نے کہا۔ اگر میں اس کا ازالہ کر دوں تو؟ پرنسس نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، بس پرنس خوش ہو جائے گا اور دونوں مجسمے آپ کو مل جائیں گے، میں اس کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں، سیکرٹری ڈم ڈم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اعلیٰ حکام کو کہہ دیتی ہوں کہ میری شکایت غلط تھی اور ایک کی بجائے 2 دعوتیں کھلا دیتی ہوں، پرنسس نے کہا۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی پرنسس، کیونکہ پرنس آف کاچان نے آپ کو سمدتلا کی باقاعدہ رسید دے رکھی ہے اور اعلیٰ حکام کو اس کا علم ہو چکا ہے، اس لیے اعلیٰ حکام بھی سمجھ رہے ہیں کہ بڑے نواب صاحب اور ان کے ملازمین کو پرنس آف کاچان نے ہلاک کیا ہے، لیکن چونکہ وہ پرنس ہیں اس لیے ظاہر ہے وہ انہیں نہ ہی گرفتار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمہ کر سکتے ہیں، سیکرٹری نے کہا۔ لیکن انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہمیں تو گرفتار کرنے آ گئے تھے، میں بھی تو پرنسس ہوں نا، پرنسس نے کہا۔ آپ کے خلاف آپ کے آدمی ڈیوک نے باقاعدہ ایک بیان دیا تھا، لیکن اب تو ڈیوک ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اب آپ کے خلاف کوئی ثبوت باقی نہیں رہا اور پوری دنیا میں یہ قانون موجود ہے، اور آپ بھی یقیناً جانتی ہوں گی کہ صرف اعتراف جرم کرنے پر ہی نہ ہی کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے جب تک کہ حالات و واقعات کی گواہی بھی ساتھ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں جا کر کسی کے قتل کا اعتراف کر لوں جبکہ میں قتل کے وقت کہیں اور موجود ہوں تو صرف میرے اعتراف جرم کرنے پر میں قاتل تو نہیں بن جاؤں گا، بلکہ مجھے وہ لوگ ہنس کر واپس بھیج دیں گے، سیکرٹری ڈم ڈم نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں جا کر بڑے نواب صاحب اور ان کے ملازموں کے قتل کا اعتراف کر لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے تو انہیں نہیں قتل کیا، پرنسس نے کہا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے قتل کیا ہے، آپ انہیں اتنا کہہ دیں کہ آپ نے ڈیوک سے کہا تھا کہ سب کو ہلاک کر کے مجسمہ لے آؤ اور بس۔ اب ظاہر ہے ڈیوک تو زندہ نہیں ہے، اس لیے آپ کی بات کے باوجود کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے گا، بلکہ آپ کو ہنس کر واپس بھجوا دیا جائے گا، جبکہ اس طرح پرنس کاچان کی بھی تسلی ہو جائے گی اور پھر دونوں مجسمے آپ کے پاس نہ صرف پہنچ جائیں گے بلکہ آپ کی ملکیت ہوں گے، سیکرٹری نے جواب دیا۔ کس کے سامنے اعتراف کرنا ہوگا؟ پرنسس نے کہا۔
ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس سر عبدالرحمان کے دفتر میں جا کر اعتراف کریں اور اپنے ساتھ اپنے ملک کے سفیر کو بھی لے جائیں تاکہ ڈائریکٹر جنرل پر پوری طرح روک پڑ جائے۔ ادھر میں پرنس قاچان کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں گا، دونوں مجسمے بھی وہیں پہنچ جائیں گے اور پرنس قاچان وہیں دونوں مجسمے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح آپ ہمیشہ کے لیے ان مجسموں کی مالک بن جائیں گی، لیکن شرط وہی ہے کہ آدھا خزانہ مجھے دینا ہوگا آپ کو۔ سیکرٹری نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کیا اس وقت ڈائریکٹر جنرل اپنے دفتر میں موجود ہوں گے؟ پرنسس نے کہا، میں معلوم کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں پرنسس، سیکرٹری ڈمڈم نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پرنسس؟ آپ خود جا کر اعتراف کر رہی ہیں؟ اس طرح تو آپ ان کے ہاتھوں پائیں گی، رابرٹ نے کہا۔ نہیں، کس میں جرأت ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈال سکے، جبکہ سفیر صاحب بھی ساتھ ہوں؟ پھر ڈیوک جو اصل کردار ہے وہ تو ہلاک ہو چکا ہے، اب میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اس طرح واقعی ساری بات ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گی، پرنسس نے جواب دیا۔ آپ سر جیمسن سے مشورہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، رابرٹ نے کہا۔ نہیں، اب میں بچی نہیں ہوں کہ ہر بات سر جیمسن سے پوچھ کر کروں، پرنسس نے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پرنسس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنسس نے کہا۔ پرنس آف قاچان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پرنس آف قاچان یا اس کا سیکرٹری ڈمڈم؟ پرنسس نے چونک کر پوچھا۔ پرنس آف قاچان بذات خود لائن پر ہیں پرنسس، دوسری طرف سے سیکرٹری نے جواب دیا۔ اوہ، بات کراؤ، پرنسس نے جلدی سے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ پرنسس وائنا بول رہی ہوں، پرنسس نے کہا۔ پرنس آف قاچان فرام دس سائڈ، آپ نے میرے سیکرٹری ڈمڈم سے بات کی ہے۔ سیکرٹری ڈمڈم نے مجھے تمام رپورٹ دی ہے، مجھے آپ کی بات سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے پرنسس۔ دراصل یہ سارا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب آپ نے میرے متعلق اعلیٰ حکام سے شکایت کی اور میری توہین کی کہ مجھے دعوت دے کر آپ نے بغیر دعوت کھلائے واپس بھجوا دیا، ورنہ مجھے ان مجسموں یا کسی خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے آپ بے شک یہ دونوں مجسمے لے لیں، لیکن میرے دامن پر موجود شکایت کو واش کر دیں۔ میں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے خود بات کی ہے اور انہیں آپ کے اعتراف جرم کے سلسلے میں بتایا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب حکومت اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جس آدمی ڈیوک نے بڑے نواب صاحب اور اس کے ملازموں کو ہلاک کیا تھا وہ خود ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے ان کے نقطہ نظر سے یہ کیس ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ پرنسس کی زبانی اعتراف سن لیں تاکہ آپ صدر مملکت کو تحریری رپورٹ دے سکیں کہ پرنس آف قاچان واقعی کلیئر ہے۔ چنانچہ میری درخواست پر ڈائریکٹر جنرل رضامند ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کی بات سن لیں، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ پولینڈ کے سفیر صاحب بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ کل کو جب وہ صدر صاحب کو رپورٹ دیں تو سفیر صاحب کا حوالہ دیں تاکہ ان کی بات پر صدر صاحب یقین کر لیں۔ میں آپ کو دونوں اصلی مجسمے وہیں ان کے دفتر میں ہی دے دوں گا، اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اس کے بعد نہ میں اور نہ ہی میرا سیکرٹری ان مجسموں سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گا، پرنس نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں اور لازماً صدر تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں؟ پرنسس نے کہا۔ اس لیے پرنسس کہ میں قاچان کا ولی عہد ہوں، جبکہ میرا چھوٹا بھائی بھی ولی عہد بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کنگ آف قاچان تک یہ شکایت پہنچ گئی تو پھر یقیناً کنگ آف قاچان مجھے ولی عہدی سے برخاست کر دیں گے اور میرے چھوٹے بھائی کو ولی عہد بنا دیں گے۔ اس طرح ایک معمولی سی بات کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے مملکت قاچان کی کنگ شپ سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اور آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ میرے نزدیک یہ مجسمے اور برما کا وہ خزانہ زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے یا پھر مملکت قاچان کی کنگ شپ، پرنس نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ لیکن آپ تو یہاں اپنے سیکرٹری ڈمڈم، جس کا نام علی عمران ہے اور جو سر عبدالرحمان کا لڑکا ہے، اس کے باورچی بنے ہوئے ہیں۔ کیا کنگ کو اس پر اعتراض نہیں ہے؟ پرنسس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ سیٹ اپ کنگ کی اجازت سے قائم کیا گیا ہے۔ کنگ اپنی ریاست کی پبلسٹی نہیں چاہتے، اس لیے جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم دراصل باورچی ہیں تو وہ ریاست قاچان کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور اس طرح کنگ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہاں باکیشیا میں باورچی کمتر عہدہ ہے، لیکن قاچان میں باورچی کو اہمیت کنگ کے بعد سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خوراک باورچی کے ذریعے ہی سپلائی ہوتی ہے اور خوراک سے ہی زندگی قائم رہتی ہے۔ پرنس نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں ساری بات۔ ٹھیک ہے، میں سفیر صاحب کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں کہ وہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے آفس پہنچ جائیں۔ میں ابھی اپنے سیکرٹری کے ساتھ وہاں پہنچتی ہوں، آپ اپنے ساتھ مجسمے ضرور لے کر آئیں، پرنسس نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا پرنسس، پرنس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو پرنسس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر فون کو ٹیپ کرنا شروع کر دیا۔
یس پرنسس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ پولینڈ کے سفیر سے میری بات کراؤ فوراً، پرنسس نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ رابرٹ کی طرف مڑی۔ رابرٹ، تم کار تیار کراؤ، جلدی کرو، ہمیں مجسمے واپس مل رہے ہیں اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، پرنسس نے توحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس پرنسس، اب میری بھی تسلی ہو گئی ہے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں، شکریہ۔ سر عبد الرحمان کے آفس میں اس وقت میلے کا سا سامان تھا۔ سر عبد الرحمان میز کے پیچھے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سائڈ پر سپرنٹینڈنٹ فیاض موجود تھا۔ دوسری سائڈ پر سلیمان پرنس آف قاچان کے روپ میں اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کرسی پر عمران پرنس قاچان کے سیکرٹری ڈمڈم کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سامنے صوفوں پر پرنسس وائنا بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی پولینڈ کے سفیر سوکارس موجود تھے، جبکہ عقبی سیٹ پر رابرٹ موجود تھا۔ سب کے ہاتھوں میں مشروبات کی بوتلیں تھیں جو ملٹی کلر کے ٹیشو پیپر میں لپٹی ہوئی تھیں۔ پرنسس، آپ کیا بیان دینا چاہتی ہیں؟ لیکن یہ بات سن لیں کہ آپ نے سفیر صاحب کے سامنے یہ بات مجھے کہنی ہے کہ آپ جو کچھ کہیں گی اپنی آزادانہ رضامندی سے کہہ رہی ہیں، آپ پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں کیا گیا، سر عبد الرحمان نے باوقار لہجے میں پرنسس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں یہاں خود اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اپنی مرضی اور آزادانہ رضامندی سے بیان دے رہی ہوں، پرنسس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پرنسس، آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ آخر آپ کو کیا بیان دینا چاہتی ہیں، سفیر نے کہا۔ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں، آپ کو یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب آپ کی موجودگی میں میرا بیان قلم بند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جو بیان میں دوں گی آپ نے اس پر بطور گواہ دستخط کرنے ہوں گے، پرنسس نے غصیلے لہجے میں کہا اور سفیر صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض، تم بیان لکھو گے، سر عبد الرحمان نے فیاض سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی نوٹ بک کھول لی اور جیب سے قلم نکال لیا۔ پرنس آف قاچان، پہلے آپ وہ دونوں مجسمے مجھے دیں، پرنس نے پرنس قاچان سے مخاطب ہو کر کہا۔ سیکرٹری، پرنسس کو دونوں مجسمے دے دو، سلیمان بڑے شاہانہ انداز میں کہنے لگا۔ حکم کی تعمیل ہوگی پرنس، عمران نے کرسی سے اٹھ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمان کے چہرے پر یکلخت غصے کی سرخی ابھر آئی، لیکن وہ خاموش رہے۔ عمران نے جھک کر نیچے رکھا ہوا ایک بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے دو مجسمے نکالے اور بڑے مؤدبانہ انداز میں اس نے آگے بڑھ کر دونوں مجسمے میز کے سامنے رکھ دیے۔ کیا یہ اصلی ہیں یا پی او بی کے بنے ہوئے ہیں؟ پرنسس نے کہا۔ آپ بے شک سر احمد ثالث کو بلا کر ان سے تصدیق کرا لیں، ویسے پی او بی کی بنے ہوئے مجسموں کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، ٹھوس نہیں ہوتے، اس لیے اگر آپ انگلی سے انہیں بجائیں تو فوری اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ اصلی ہیں یا نقلی، کیونکہ اندر سے خالی اور ٹھوس دونوں کو ضرب لگانے سے علیحدہ علیحدہ آواز نکلتی ہے، عمران نے کہا تو پرنسس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انگلی سے ضرب لگائی۔ ٹھیک ہے، یہ اصلی ہیں، نہ بھی ہوئے تو پھر میں سر عبد الرحمان کو گواہ بنا لوں گی اور پھر میں براہ راست صدر صاحب سے بات کروں گی، بلکہ ان کے ذریعے پرنس کی شکایت براہ راست کنگ آف قاچان سے کروں گی، پرنسس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ بالکل، آپ جو چاہے کر سکتی ہیں کیونکہ یہ اصلی ہیں، عمران نے کہا اور واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پرنسس نے انگلی سے دونوں مجسموں کو بجایا اور اس کے چہرے پر یکلخت اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، بعد میں مزید چیکنگ ہو جائے گی، پرنسس نے کہا اور دونوں مجسمے اس نے اپنے عقب میں بیٹھے ہوئے رابرٹ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ تم اپنے پاس رکھو، پرنسس نے کہا۔ یس پرنسس، رابرٹ نے جواب دیا اور دونوں مجسمے پرنسس سے اٹھ کر لے لیے اور اپنی گود میں رکھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ پرنس قاچان، میں نے کیا بیان دینا ہے؟ پرنسس نے مسکراتے ہوئے پرنس قاچان سے کہا۔ آپ مجھ سے پوچھ کر کوئی بیان نہ دیں، آپ خود سر عبد الرحمان کو بتائیں کہ سملتلا کا مجسمہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے ڈیوک کو کیا ہدایات دی تھیں اور اس نے کس طرح ان ہدایات پر عمل کیا، پرنس قاچان نے بڑے باوقار لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمان نے چونک کر سلیمان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر شدید حیرت تھی، شاید انہیں سلیمان کی طرف سے اس قدر باوقار انداز میں بات کرنے کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ عمران نے اسے اس طرح ٹرین کر رکھا ہے کہ وہ بطور X2 بھی کام کر لیتا ہے، اور سیکرٹ سروس کے ممبران کو کبھی یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ بولنے والا X2 نہیں بلکہ پرنس قاچان یعنی سلیمان تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پرنسس وائنا نے ان سب کے سامنے پورا سچ سنانا شروع کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض ساتھ ساتھ اس کا بیان لکھ رہا تھا۔ لکھ لیا تم نے سپرنٹینڈنٹ فیاض؟
प्रिंसेस के खामोश होते ही सर अब्दुर्रहमान ने सामने रखे हुए टेप का बटन ऑफ करते हुए फयाज से कहा, यस सर। सुपर फयाज ने उठकर मुअद्दबाना लहजे में कहा, जाओ और इसे टाइप करा कर ले आओ जल्दी, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। और सुपरिंटेंडेंट फयाज ने सर हिलाकर कहा, उठा और तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। अब हमें इजाज़त, प्रिंसेस ने कहा। एक मिनट, अभी आपका बयान टाइप होकर आ रहा है, आप उस पर दस्तखत कर दें और सफ़ीर साहब बतौर गवाह दस्तखत करेंगे, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। तो प्रिंसेस ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सुपरिंटेंडेंट फयाज वापस आया तो उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। उसने फ़ाइल खोलकर सर अब्दुर्रहमान के सामने रख दी। फ़ाइल उठाओ और प्रिंसेस को दो, और प्रिंसेस आप इसको एक बार पूरी तरह पढ़ लें, फिर दस्तखत करें, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। तो सुपरिंटेंडेंट फ़ाइल में रखा हुआ टाइप शुदा कागज़ फाइल समेत प्रिंसेस के सामने रखने लगा और साथ ही अपना कलम भी मेज़ पर रख दिया। प्रिंसेस ने टाइप शुदा अपना बयान पढ़ा और फिर कलम उठाकर नीचे दस्तखत करके तारीख डाल दी। आप भी सफ़ीर मोहतरम, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। तो सुपरिंटेंडेंट फयाज ने फ़ाइल उठाकर सफ़ीर की तरफ बढ़ा दी। सफ़ीर ने खामोशी से दस्तखत कर दिए। तो सुपरिंटेंडेंट फयाज ने फ़ाइल उठाकर दोबारा सर अब्दुर्रहमान के सामने रखी। सर अब्दुर्रहमान ने मेज़ की दराज में से एक और फाइल निकाली, उसे खोलकर सामने रखा और फिर कलम उठाकर उन्होंने उस फाइल पर लिखना शुरू कर दिया। अब हमें इजाज़त, प्रिंसेस ने कहा। प्रिंसेस, आपका ये बयान इस बात का सबूत है कि जो बयान डेविक ने दिया था वो दुरुस्त था। कातिल डेविक था, लेकिन आपने इस कत्ले आम का हुक्म दिया था, इसलिए बड़े नवाब साहब और उनके मुलाजमीन के कत्ले आम के सिलसिले में आपको बाकायदा गिरफ्तार किया जाता है। आप अंडर अरेस्ट हैं, सर अब्दुर्रहमान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रिंसेस हूँ, मुझ पर तुम्हारे मुल्क का कानून लागू नहीं हो सकता। प्रिंसेस ने उठकर गुस्से से चीखते हुए कहा, ये पोलैंड नहीं है प्रिंसेस, पाकेशिया है, और पाकेशिया में कानून सबके लिए बराबर है। और पाकेशिया का ये भी कानून है कि अगर कोई गैर मुल्की पाकेशिया में जुर्म करेगा तो उसका मुकदमा भी पाकेशिया में ही चलेगा और पाकेशिया का कानून ही उस पर लागू होगा। सर अब्दुर्रहमान ने कहा, नहीं, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सौकार साहब कहते क्यों नहीं? प्रिंसेस ने चीखते हुए कहा। सॉरी प्रिंसेस, मैंने आपको मना किया था, लेकिन आपने मुझे भी झाड़ पिला दी थी। बहरहाल अब तो यही कोशिश की जा सकती है कि आपकी जमानत अदालत से कराई जाए, और कुछ नहीं हो सकता, सफ़ीर ने सर्द लहजे में कहा। तो प्रिंसेस का लाल चेहरा देखने वाला हो गया। उसका रंग अब हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। सुपरिंटेंडेंट फयाज, हुक्म की तामील करो और प्रिंसेस को लेडीज़ कैदियों के लिए मखसूस कमरे में ले जाओ और इन्हें अदालत में पेश करने और दूसरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करो, सर अब्दुर्रहमान ने सुपरिंटेंडेंट फयाज से कहा। यस सर, सुपरिंटेंडेंट फयाज ने जवाब दिया और तेज़ी से प्रिंसेस की तरफ बढ़ गया। आइए प्रिंसेस, सुपरिंटेंडेंट ने करीब आते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्टर जनरल साहब कि आप मेरी ज़ाती ज़मानत पर प्रिंसेस को रिहा कर दें? हम इन्हें खुद अदालत में पेश कराकर इनकी ज़मानत की तौसीक करा लेंगे। सफ़ीर साहब ने, जो इस तरह मुसलसल होंठ भींचे बैठे हुए थे, यकलख्स बोलते हुए कहा, क्या आप ज़ाती ज़मानत देने के लिए तैयार हैं? सर अब्दुर्रहमान ने पूछा। जी हाँ, सफ़ीर साहब ने जवाब दिया। चूँकि इन्हें सिर्फ एआनत जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए कानून के मुताबिक इनकी, जो इस तरह मुसलसल होंठ भींचे बैठे हुए थे, यकलख्स बोलते हुए कहा, क्या आप ज़ाती ज़मानत देने के लिए तैयार हैं? सर अब्दुर्रहमान ने पूछा। जी हाँ, सफ़ीर साहब ने जवाब दिया। चूँकि इन्हें सिर्फ एआनत जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए कानून के मुताबिक इनकी ज़मानत आप ले सकते हैं। अगर ये बराह रास्त कत्ल में मुलविस होती तो फिर इनकी ज़मानत सिवाय अदालत के और कोई नहीं ले सकता था। ठीक है, आप कागज़ पर ज़ाती ज़मानतनामा तहरीर करके मुझे दें और प्रिंसेस को साथ ले जाएं, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। थैंक यू सर, आप वाकई कानून पर चलने वाले हैं। मैं आपसे बेहद मुतासिर हुआ हूँ, सफ़ीर ने कहा। मुझे प्रिंसेस से कोई दुश्मनी नहीं है सफ़ीर मोहतरम, मैंने तो जो कार्रवाई करनी है कानून के मुताबिक करनी है, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। और उसके साथ ही उन्होंने मेज़ की दराज से एक सफ़ेद कागज़ निकालकर सफ़ीर के सामने रख दिया। प्रिंसेस के चेहरे पर यकलख्त इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। सफ़ीर साहब ने जल्दी जल्दी कागज़ पर ज़मानतनामा तहरीर किया और फिर दस्तखत करके उन्होंने कागज़ सर अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ा दिया। सर अब्दुर्रहमान ने उसे पढ़ा और फिर कलम लेकर उन्होंने नीचे ऑर्डर लिखा। ये कागज़ भी फाइल में लगा लो, सर अब्दुर्रहमान ने सुपरिंटेंडेंट फयाज से कहा और कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुपरिंटेंडेंट फयाज ने कागज़ उनके हाथ से ले लिया और हाथ में मौजूद फाइल खोलकर उसमें रख दिया। ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन आप पाबंद हैं कि इन्हें आप अदालत में पेश करेंगे, सर अब्दुर्रहमान ने सफ़ीर से कहा। ओके थैंक यू, सफ़ीर ने कहा और उठ खड़ा हुआ तो सर अब्दुर्रहमान भी खड़े हो गए। शुक्रिया, प्रिंसेस ने सर हिलाते हुए कहा तो सर अब्दुर्रहमान ने भी इस बात में सर हिला दिया। ये मुजस्मे उठाओ रॉबर्ट, प्रिंसेस ने रॉबर्ट से कहा।
سوری پرنسس، اب یہ دونوں مجسمے مال مسروقہ ہیں، اس لیے آپ انہیں ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض، دونوں مجسمے لے کر انہیں سیل کر دو اور مال خانے میں جمع کرا دو، سر عبد الرحمن نے کہا۔ یس سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا۔ چھوڑیے پرنسس، ہم عدالت کے ذریعے انہیں حاصل کر لیں گے، آئیے، سفیر نے پرنسس سے کہا تو پرنسس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کندھے جھٹکے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے دونوں مجسمے اٹھا کر ایک طرف ریک میں رکھ دیے۔ سر عبد الرحمن کے اٹھتے ہی عمران اور سلیمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پرنسس اور سفیر کے باہر جاتے ہی سر عبد الرحمن واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے تو عمران اور سلیمان بھی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ سپرنٹینڈنٹ فیاض اسی طرح مؤدبانہ انداز میں کھڑا رہا۔ دو مسلح سپاہی بلاؤ، سر عبد الرحمن نے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے کہا۔ یس سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے سفیر صاحب کی ضمانت پر ڈیڈی، آپ نے اس کی ضمانت قبول کر لی؟ اب اگر سفیر صاحب پرنسس کو لے کر ملک سے نکل گئے تو پھر؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ قانون مجھے اس کی اجازت دیتا تھا، اس لیے میں نے ضمانت لے لی ہے۔ اب اگر سفیر صاحب اس ضمانت نامے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو قانون خود بخود اپنا کام کر لے گا، سر عبد الرحمن نے خشک لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو مسلح سپاہی تھے۔ یس سر، دونوں سپاہیوں نے قریب آ کر سلوٹ مارتے ہوئے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض، عمران اور سلیمان دونوں کو گرفتار کر کے لاک اپ میں پہنچا دو۔ انہوں نے نقلی پرنس اور سیکرٹری کا روپ دھار کر جرم کیا ہے اور انہیں اس جرم کی سزا بہرحال ملنی چاہیے، سر عبد الرحمن نے سرد لہجے میں کہا تو سلیمان کا چہرہ یکلک زرد پڑ گیا، جبکہ عمران کے چہرے پر ویسے ہی اطمینان تھا۔ گھبراؤ نہیں سلیمان، اگر پرنسس کی ضمانت ان کے ملک کے سفیر دے سکتا ہے تو ہم دونوں کی ضمانت بھی ڈیڈی دے سکتے ہیں، کیوں ڈیڈی؟ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں پہلے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا، پھر وہ سر عبد الرحمن سے مخاطب ہو گیا۔ میں تمہاری ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ میں تو خود گرفتار کرنے والی اتھارٹی ہوں، سر عبد الرحمن نے خشک لہجے میں کہا۔ سر عبد الرحمن نے خشک لہجے میں کہا۔ تو پھر سر سلطان ضمانت لے لیں، مجھے انہیں فون کرنے دیں مجھے، اور وہ بھی ابھی تشریف لے آئیں گے، عمران نے بڑے بے نازانہ لہجے میں کہا۔ سوری، تمہیں بہرحال اپنے اس جرم کی سزا بھگتنا ہوگی، سپرنٹینڈنٹ فیاض، حکم کی تعمیل کرو، سر عبد الرحمن نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے فوراً کلپ ہتھکڑیاں نکالتے ہوئے کہا اور تیزی سے عمران اور سلیمان کی طرف بڑھا۔ ایک منٹ رک جاؤ، ہم کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے؟ ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں اپنی ضمانتیں تلاش کرنی پڑ جائیں، عمران نے فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ تم آفیسر کو میری موجودگی میں دھمکیاں دے رہے ہو، نان سینس، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں کس جرم میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قانون کے مطابق اپنی وجہ گرفتاری معلوم کرنے کا حق حاصل ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے وجہ گرفتاری پہلے ہی بتا دی ہے اور میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وجہ یہی ہے نا کہ سلیمان نے پرنس کاچان کا روپ دھار کر اور میں نے اس کے سیکرٹری کا روپ دھار کر فراڈ کیا ہے اور یہ جرم ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، سر عبد الرحمن نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ لیکن اگر پرنس کاچان اصل ہو تو کیا پھر بھی یہ فراڈ ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ سلیمان کس طرح اصل پرنس ہو سکتا ہے، نان سینس، سر عبد الرحمن نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ لیجیے، نوٹیفیکیشن پڑھ لیجیے، یہ حکومت پاک ایشیا کی طرف سے جاری کردہ ہے، عمران نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر سر عبد الرحمن کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو سر عبد الرحمن بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیسا نوٹیفیکیشن؟ سر عبد الرحمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ پڑھ لیجئے، حکومت پاک ایشیا کی طرف سے سلیمان کو باقاعدہ پرنس آف کاچان ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، عمران نے جواب دیا تو سلیمان کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے، سر عبد الرحمن نے غصیلے اور حیرت سے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک جھٹکے سے لفافے میں سے کاغذات باہر نکالے اور پھر انہیں پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ اسے پڑھ رہے تھے ان کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو مذاق ہے، یہ حکومتی نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا۔ سلیمان اور پرنس کاچان کہاں اور کیسے سلیمان پرنس بن گیا؟ سر عبد الرحمن نے کاغذات میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس پر سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کے بھی دستخط موجود ہیں، آپ انہیں فون کر کے دریافت کر لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر عبد الرحمن نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ سر سلطان سے بات کراؤ، سر عبد الرحمن نے دوسری طرف سے بات سن کر تیز لہجے میں کہا اور ریسیور واپس کریڈٹ پر پٹک کر انہوں نے ایک بار پھر کاغذات اٹھائے اور انہیں دوبارہ دیکھنے لگے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اگر ناراض نہ ہو تو آپ لاؤڈر کا بٹن آن کر دیں، عمران نے کہا تو سر عبد الرحمن نے ریسیور اٹھانے سے پہلے بٹن آن کر دیا۔
یس، سر عبد الرحمن نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ سر سلطان لائن پر ہیں جناب، دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں عبد الرحمن بول رہا ہوں، سر عبد الرحمن نے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، فرمائیے، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ یہ عمران کے باورچی سلیمان کو پرنس قاچان ہونے کا نوٹیفیکیشن تمہاری وزارت نے جاری کیا ہے؟ سر عبد الرحمن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے انہیں 100% یقین ہو کہ جواب میں سر سلطان نہیں کہیں گے۔ ہاں، دوسری طرف سے سر سلطان نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمن بے اختیار اچھل پڑے۔ کیوں جاری کیا ہے؟ کیا تمہیں ذاتی طور پر معلوم نہیں ہے کہ سلیمان کون ہے اور کیا کرتا ہے کہ آپ کی وزارت ایسے نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے؟ سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے سے کہا۔ میں سلیمان کو ذاتی طور پر ضرور جانتا ہوں، لیکن اس حد تک کہ وہ عمران کا باورچی ہے اور اس کا بچپن تمہارے گھر میں گزرا ہے۔ لیکن سلیمان نے حکومت پاک ایشیا کو اپنے آباء و اجداد کا مصدقہ شجرہ نسب پیش کیا ہے، جس کی تصدیق حکومت کافرستان نے بھی کی ہے۔ اس کا شجرہ نسب کے مطابق قدیم دور میں سلسلہ کو بالا پربت میں ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قاچان کے نام سے تھی، جسے بعد میں کافرستان میں شامل کر لیا گیا۔ سلیمان کے آباء و اجداد اس ریاست کے فرما روا تھے۔ جب کافرستان نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا تھا تو سلیمان کے آباء و اجداد وہاں سے پاک ایشیا آ گئے، لیکن انہوں نے یہاں پاک ایشیا میں اپنی ریاست کے بارے میں کوئی کلیم داخل نہیں کیا تھا، بلکہ محنت کشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ سلیمان نے یہ کلیم داخل کیا ہے اور حکومت کافرستان نے اس کی بات مانی ہے، تصدیق کر دی ہے، چونکہ پاک ایشیا کے آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایسی صورتحال میں کلیم داخل کرنے والے کے حق میں پرنس ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور جس حکومت نے ان کی ریاست پر قبضہ کیا ہے ان کے مذاکرات کرنے کے بعد اس ریاست کو بحال کرایا جائے، یا اگر وہ اسے بحال نہ کریں تو اقوام متحدہ کے تحت اسے بحال کرایا جائے۔ چنانچہ حکومت پاک ایشیا نے چھان بین کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں وزارت خارجہ حکومت کافرستان سے مذاکرات کر رہی ہے۔ کافرستان حکومت نے شجرہ نسب کی تو تصدیق کر دیا، لیکن وہ ریاست بحال کرنے پر رضامند نہیں ہو رہی۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر اس معاملے کو حکومت پاک ایشیا کی طرف سے اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے عمران کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا۔ میں اس سلسلے میں صدر صاحب کو رپورٹ کروں گا، سر عبد الرحمن نے کہا۔ یہ معاملہ میرے پاس بعد میں آیا تھا، پہلے صدر صاحب اور ان کی کابینہ نے اسے پاس کیا اور پھر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے میری وزارت کو بھیجا گیا۔ آپ کی طرح مجھے بھی یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے عمران سے بات کی تو اس نے بتایا کہ سلیمان نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو یہ درخواست بھجوا دی تھی کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اسے یہ شجرہ نسب اپنے آبائی گھر کے کسی پرانے صندوق سے ملا تھا، اور سیکرٹ سروس کے چیف نے اسے صدر صاحب کو براہ راست بھجوا دیا تھا۔ سر سلطان نے جواب دیا۔ اب چیف سیکرٹ سروس کا یہی کام رہ گیا ہے کہ باورچیوں کو پرنس بنواتا پھرے؟ نان سینس، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کڈل پر پٹک دیا۔ اٹھاؤ یہ کاغذ اور دفع ہو جاؤ، سر عبد الرحمن نے سامنے موجود کاغذ اٹھا کر عمران کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ ویسے ڈیڈی، اگر سلیمان کے آباء و اجداد قاچان کے فرما روا ہو سکتے ہیں تو آپ کے ہاں بھی لازماً کوئی پرانا صندوق موجود ہوگا۔ شاید ہمارے آباء و اجداد بھی کسی ریاست کے فرما روا نکل آئیں۔ یقین کرے ڈیڈی، پرنس کے عہدے میں اتنا جادو ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ عمران نے لفافہ اور کاغذات سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو پھر اپنے چیف کو کہہ کر تم بھی نوٹیفیکیشن جاری کرا لو، احمق، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو پہلے کنگ کا نوٹیفیکیشن کریں گے، بس یہی رکاوٹ ہے، عمران نے آہستہ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیرونی دروازے کی طرف واقعی دوڑ لگا دی۔ سر عبد الرحمن، جن کا ہاتھ پیپر ویٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، بے اختیار وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئے۔ تم بھی جاؤ پرنس، تمہیں پروٹوکول کے تحت تمہارے بالا خانے تک چھوڑا جائے گا، سر عبد الرحمن نے سہمے کھڑے سلیمان سے کہا۔ بڑے صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب چھوٹے صاحب کا کام ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں، میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں، سلیمان نے ممنائی ہوئے لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے سر عبد الرحمن کے پیر پکڑ لیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نان سینس، اٹھو، مجھے معلوم ہے کہ تم معصوم آدمی ہو، یہی شیطانی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے، سر عبد الرحمن نے سلیمان کو اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ڈیڈی، اگر میں یہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرتا نا تو پرنسس وائنا آپ کے پاس آ کر بیان کیسے دیتی، اور آپ کو اس کی گرفتاری کا جو شوق تھا نا وہ کیسے پورا ہوتا؟ دروازے سے عمران کی شرارت بھری آواز سنائی دی۔ شٹ اپ، مجھے شوق نہیں تھا، میں صرف قانون پر عمل کرنا چاہتا تھا اور بس، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ مجسمے تو دے دیں، خواہ مالخانے میں پڑے سڑتے رہیں گے، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ورنہ،
सर अब्दुर्रहमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो इमरान एक बार फिर मुड़ा और तेजी से दफ्तर से बाहर चला गया। पूरा शैतान है, पूरा। इस बार सर सुल्तान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो इमरान की तारीफ कर रहे हों। तो सुलेमान बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर वो सलाम करके तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहां खड़े क्या कर रहे हो? ये मुजस्मे ले जाओ और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करो, सर अब्दुर्रहमान ने सुपरिंटेंडेंट फयाज से कहा, जो उस वक्त से हाथों में क्लिप हथकड़ियां पकड़े हैरत से बुत बना खड़ा हुआ था। यस सर, यस सर, सुपरिंटेंडेंट फयाज ने कहा और हथकड़ियां जेब में डालकर वो भी तेजी से उस रैक की तरफ बढ़ गया जिसमें मुजस्मे मौजूद थे। उसने दोनों मुजस्मे उठाए और उन दोनों सिपाहियों को अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ वो भी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाया करें। शुक्रिया। सफ़ेद कैडलिक कार मुल्क आचान का परचम फड़फड़ाती हुई सेंट्रल इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर से निकलकर राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान बैठा था जबकि सुलेमान प्रिंस के रूप में अकबी सीट पर अकड़ा हुआ बैठा था। राना हाउस का नाम आज से काचान हाउस होगा और ये काचान हाउस आज से प्रिंस काचान की सरकारी रिहाइशगाह होगी। तुम बतौर सेक्रेटरी इसके कागजात हुकूमत को भिजवा दो ताकि इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सुलेमान ने अचानक बड़े तोहकुमाना लहजे में कहा। प्रिंस काचान? वो कौन है? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। जिसका नोटिफिकेशन तुम्हारी जेब में है और जिसकी तस्दीक सर सुल्तान सेक्रेटरी वजारत खारजा ने भी कर दिया है। सुलेमान ने उसी तरह अकड़े हुए लहजे में कहा। मेरी जेब में जो नोटिफिकेशन है वो तो काचान के नाम का है और रियासत कटचान के बारे में है। कटचान वाली कदीम दौर में रियासत थी और उसके वारिस सुल्तान ने क्लेम दाखिल किया है। ठीक है, सुलेमान। इमरान ने बड़े सपाट लहजे में कहा। बड़े साहब अहमक नहीं है कि सुलेमान और सलजान में फ़र्क ही महसूस न कर सकें। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारे बड़े साहब हैं। बस शुक्र करो कि माहौल ही ऐसा बन गया था कि उन्होंने नामों के स्पेलिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी, वरना तुम बहरहाल इस वक्त लॉकअप में खड़े नजर आ रहे होते और तुम्हारी जमानत देने वाला भी कोई ना होता। इमरान ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस हमने जो हुक्म दिया है उसी पर अमल किया जाए। सुलेमान ने कहा। बस बस, ज़्यादा फैलने की कोशिश की तो अभी कार से उतार दूंगा और प्रिंस का चांद सड़कों पर जूतियां चटखाता नजर आएगा। और जिस हुलिये में तुम हो ना, इस हुलिये में तुम्हें देखकर बच्चों ने तुम्हें पत्थर ही मारने हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या वाकई ये नोटिफिकेशन जाली है? सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाली नहीं है, 100% असली है, लेकिन तुम्हारे लिए जाली है। बस इस बात का ख्याल रखो। इमरान ने कहा। तो फिर आप मुझे फ्लैट से निकाल दें। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये कार का किराया और लिबास का किराया ये भी तो देना है, ये कौन देगा? इमरान ने कहा। ये भी तो देना है, ये कौन देगा? इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने कार राना हाउस के फाटक के सामने रोक दी और साथ ही मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाता शुरू कर दिया। किराया? क्या मतलब? क्या ये सब कुछ किराए का है? सुलेमान ने हैरानी से कहा। जी हाँ, तो और क्या, मुझे पागल कुत्ते ने काटा था कि तुम्हें प्रिंस बनाने के लिए मैं इतनी कीमती कार खरीदता? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे छोटा फाटक खुला और जोसेफ बाहर आ गया। उसने इमरान को सलाम किया और फिर तेजी से मुड़कर वापस फाटक में गायब हो गया। कितना किराया है? सुलेमान भी शायद लुत्फ ले रहा था। जितना तुम्हारा साबिका तनख्वाहों, अलाउंसेस और ओवर टाइम का क्लेम है उससे 2 गुना। इमरान ने फाटक खुलने पर कार अंदर ले जाते हुए कहा। इसका मतलब है कि अब मुझे वाकई प्रिंसेस वाना से शादी करनी ही पड़ेगी। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और इमरान उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा और पोर्च में कार रोककर नीचे उतरा तो जवाना भी पोर्च में मौजूद था। उसने इमरान को सलाम किया जबकि सुलेमान उसी तरह कार के अंदर बैठा रहा। अब खुद ही नीचे आ जाइए प्रिंस साहब, अब दरवाजा खोलने वाला वक्त गुजर गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवाना बेख्तियार हंस पड़ा। वैसे मास्टर, सुलेमान साहब इस होली में बड़े वजी और बावकार लगते हैं। जवाना ने हंसते हुए कहा। तो सुलेमान दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतर आया। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं वैसे वजी और बावकार नहीं हूँ? सुलेमान ने मसनूई गुस्से भरे लहजे में कहा। आईना तो हमेशा झूठ ही बोलता है ना, क्यों जवाना? जवाना के जवाब देने से पहले इमरान बोल पड़ा तो जवाना बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस दौरान जोसेफ भी फाटक बंद करके पोर्च में पहुंच गया था। जोसेफ, कार को इसके गैराज में बंद कर दो और प्रिंस काचान को दोबारा इसके असली जॉन में ले आओ और फिर इसे बस का किराया देकर रुखसत कर दो। मैं इस दौरान प्रिंसेस का पता कर लूँ। इमरान ने जोसेफ से कहा और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया।
سلیمان کا چہرہ عمران کی بات سن کر بگڑ سا گیا تھا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں سلیمان، اگر تمہیں پرنس بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو میری طرف سے کسی طرح پرنس آف افریقہ بن جاؤ۔ جوانا نے سلیمان کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں بھی سلیمان کی طرح نقلی پرنس ہوں؟ جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا تو سلیمان کا چہرہ مزید بگڑ گیا اور جوانا اس کی شکل دیکھ کر ایک بار پھر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ریسیور کان کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، پولینڈ سے پرنسس کے بارے میں رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ اچھا، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پرنسس نے پولینڈ میں باقاعدہ ایک گروپ تشکیل دے رکھا ہے۔ ڈیوی کا تعلق بھی اسی گروپ سے تھا اور پرنسس اس گروپ کے ذریعے پوری دنیا سے نوادرات ہر صورت میں حاصل کرتی ہے، چاہے اسے کوئی بھی طریقہ کیوں نہ استعمال کرنا پڑے۔ اس طرح یہ گروپ ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ پرنسس نے یہاں ڈیوی کے ذریعے جس انداز میں واردات کی ہے وہ واردات یہی بتا رہی تھی کہ پرنسس بہرحال کسی نہ کسی انداز میں جرائم میں ملوث ہے، اس لیے میں نے اسے اس انداز میں پاکیزہ سے بھجوایا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ عمران نے کہا، آپ نے بھجوایا؟ کیا مطلب؟ وہ تو گرفتاری کے خوف سے فرار ہوئی ہے اور ساتھ ہی سفیر صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ پرنسس کو اس بات پر مجبور کرنے کے لیے مجھے بے حد محنت کرنی پڑی ہے۔ بہرحال میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب چونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ پاکیزہ میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہے، اس لیے اب وہ دوبارہ کبھی پاکیزہ کا رخ نہیں کرے گی۔ عمران نے جواب دیا۔ آپ نے ان اصلی مجسموں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اصلی مجسمے؟ کیا مطلب؟ میں نے کیا سوچنا ہے، وہ تو سرکاری تحویل میں ہے، اس لیے سرکار جانے اور پرنس جانے۔ عمران نے جواب دیا۔ مجھے تو سلیمان نے بتا دیا ہے کہ اصلی مجسمے فلیٹ میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا۔ ارے یہ تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والا معاملہ ہو گیا۔ میں نے تو اس لیے یہ ساری محنت کی تھی کہ اصلی مجسمہ چھپا لوں گا اور پھر جا کر برما میں وہ خزانہ تلاش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بہرحال اتنا خزانہ تو مل ہی جائے گا کہ آغا سلیمان پاشا کا ادھار کچھ کم ہو جائے گا۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ یہ دونوں مجسمے مجھے بھجوا دیں، پھر میں جانوں اور آغا سلیمان پاشا۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ارے واہ، پھر تو میں ابھی بھجواتا ہوں۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ میں انتظار کروں گا کیونکہ یہ دانش منزل میں ہی محفوظ رہیں گے۔ خدا حافظ، بلیک زیرو نے جواباً کہا اور عمران نے مسکرا کر ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان، عمران نے ریسیور رکھ کر سلیمان کو آواز دی۔ جی صاحب، سلیمان نے فوراً ہی دروازے پر نمودار ہو کر کہا۔ وہ مجسمے مجھے لا دو، میں اسے دانش منزل پہنچا دوں، وہ وہاں محفوظ رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پرنسس کا جرائم پیشہ گروپ یہاں حملہ کر دے۔ عمران نے کہا۔ وہ مجسمے تو میں نے بڑی صاحبہ کو پہنچا دیے ہیں جناب، سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں بھی کو دے آئے ہو؟ کیوں؟ ان کا اس مجسموں سے کیا تعلق؟ عمران نے حیرانی سے کہا۔ میں نے انہیں فون کر کے بتایا تھا کہ فلیٹ میں بڑی نحوست طاری ہے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے 2 مجسمے لا کر رکھے ہوئے ہیں اور جس دن سے یہ مجسمے یہاں آئے ہیں فلیٹ کے در و دیوار سے نحوست ٹپک رہی ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو توڑ کر باہر پھینک دوں، لیکن میں نے کہا کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں انہیں مجسمے پہنچا دیے جائیں۔ چنانچہ میں دے آیا، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہوں، سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو لازماً انہیں توڑ کر پھینکوا دیا ہوگا، وہ تو ویسے ہی انہیں بت کہتی ہیں اور انہیں بتوں سے جتنی نفرت ہے اتنی شاید شیطان سے بھی نہ ہوگی۔ عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ فون کر کے پوچھ لیں، شاید ابھی نہ ٹوٹے ہوں، سلیمان نے مسکرا کر کہا۔ تم نے انہیں کیوں کہا کہ فلیٹ میں مجسمے ہیں؟ یہ سب تمہاری شرارت ہے، تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، عمران نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ میں نے تو صرف انہیں اتنا بتایا تھا کہ فلیٹ پر نحوست طاری ہے، سلیمان نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا نحوست طاری تھی، بولو، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ نحوست بدنصیبی کو کہتے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا نحوست ہو سکتی ہے کہ نوٹیفیکیشن سلیمان کی بجائے سلجان کے نام ہو اور کاچان کی جگہ کٹچان کا جاری کیا گیا ہو اور رانا ہاؤس میں جوانا اور جوزف پرنس کاچان کا مذاق اڑائیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ارے وہ تو مذاق تھا، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں کتنی محنت کی تھی اس نوٹیفیکیشن کے لیے، سر سلطان کی کتنی منتیں کی تھیں، ورنہ ڈیڈی واقعی ہمیں گرفتار کر لیتے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو یہ مذاق تھا واقعی؟ سلیمان نے کہا۔ ہاں تو اور کیا، عمران نے جواب دیا۔ کیا اس نوٹیفیکیشن میں واقعی میرا نام تھا؟ سلیمان نے خوشی سے کہا۔ ہاں، اور تھا نہیں ہے، اب بھی ہے، مگر اب میں اسے پھاڑ دوں گا۔
عمران نے کہا۔ وہ نوٹیفیکیشن میرے حوالے کر دیں تو میں آپ کو اصلی مجسمے دے دوں گا، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تو کیا تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے دونوں مجسمے اماں بھی کو بھیج دیے ہیں؟ عمران نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے خود بتائیں کہ آپ نے نوٹیفیکیشن کے بارے میں سچ بولا تھا یا جھوٹ؟ سلیمان بھلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ وہ تو مذاق تھا، عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے بھی مذاق ہی سمجھ لے، اگر وہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ لے آؤ مجسمے، پہلے مجھے دکھاؤ، عمران نے کہا۔ پہلے نوٹیفیکیشن پھر مجسمے، میرا وعدہ ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن درست ہوا تو مجسمے بھی صحیح حالت میں آپ کو مل جائیں گے، ورنہ آپ بے شک پورے فلیٹ کی تلاشی لے لیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو عمران چند لمحے غور سے سلیمان کو دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو اس نے سر عبد الرحمن کو دکھایا تھا۔ یہ لو نوٹیفیکیشن، عمران نے سلیمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ساتھ ہمسائے والے سے اسے پڑھوا لوں، ابھی حاضر ہوتا ہوں، سلیمان نے لفافہ اس کے ہاتھ سے تیزی سے لے کر واپس مڑتے ہوئے کہا۔ بے شک پڑھوا لو، عمران نے کہا، لیکن سلیمان کمرے سے باہر جا کر بیرونی دروازے کی طرف جانے کی بجائے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ بڑا خطرناک مذاق کرنے لگ گیا ہے یہ بھی، اب اس کا بندوبست بھی کرنا ہی پڑے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ موجود تھا۔ یہ لیجیے اپنے مجسمے، اور بے شک کسی ماہر سے چیک کرا لیجیے، اور اب میں پرنس کا چان ہوں اور آپ میرے سیکرٹری ڈم ڈم، بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، سلیمان نے پیکٹ عمران کے سامنے رکھتے ہوئے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف مڑنے لگا۔ ارے پرنس صاحب، سیکرٹری کو تنخواہ بھی دینی ہوتی ہے، سمجھے، عمران نے کہا۔ دیں گے، ضرور دیں گے، جس طرح وصول کرتے رہے ہیں اسی طرح دیں گے بھی صحیح، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ختم شد۔ دوستو، آج یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کی آخری اس ایپیسوڈ میں کافی ساری غلطیاں تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو PDF فائل میرے پاس موجود ہے اس کے جو صفحات ہیں وہ کافی بلر تھے اور کچھ صفحات غائب بھی تھے، تو کچھ اس کا حصہ جو ہے نا میں نے خود سے اپنی طرف سے تھوڑا لکھ کے ایڈ کیا ہے، اس وجہ سے اس میں کافی غلطیاں تھیں اور کئی جگہوں سے حروف بھی مٹے ہوئے ہیں، تو ان غلطیوں کے لیے معذرت۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل کو لازمی ضرور سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور عمران سیریز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔